السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہارے دعا کو ضرور قبول فرماؤں گا۔ اور یاد رکھیں کہ دعا جو ہے وہ مستقل ایک الگ عبادت ہے۔ دعا کرنا یہ خود ایک عبادت ہے کہ جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، صدقہ کرنا عبادت، اور اسی طرح سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا عبادت، قرآن کریم پڑھنا عبادت، تہجد پڑھنا عبادت، یعنی جس طرح ان تمام عبادات کے کرنے میں ثواب ملتا ہے، اسی طرح دعا کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ دعا کے اندر انسان جو کچھ مانگتا ہے وہ تو اس کو تبھی ملے گا جب اس بندے کے حق میں بہتر ہوگا، اللہ رب العزت تبھی اسے وہ چیز عطا کرے گا، لیکن جو ثواب ہے وہ اس کو برابر ملتا رہے گا، کیونکہ دعا کرنا ایک عبادت ہے، اور عبادت جب بندہ کرتا ہے تو پھر اس کا اجر، اس کا ثواب بھی بندے کو ضرور ملا کرتا ہے۔ تو دعا آپ کیا کریں اور خوب دعائیں کیا کریں، اور دعاؤں میں سب سے بہترین دعا یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے عافیت مانگی جائے، اللہ رب العزت سے دعا مانگنے کی توفیق مانگی جائے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کی توفیق مانگی جائے۔ یہ دعا کے اندر چیزیں مانگنی چاہیے، اور تمام دعاؤں میں سب سے جلدی قبول ہونے والی دعا وہ ہوتی ہے جو اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے کی جائے اس کے حق میں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک شخص وہ ہے جو ہماری نظروں سے بوجھل ہے، ہمارا رشتہ دار نہیں ہے، ہمارا ملنے جلنے والا نہیں ہے، بس عام مسلمان بھائی ہے، ایک عام مسلم بہن ہے، ہم اس کے حق میں دعا کریں۔ اس طرح سے روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے، اور جلدی قبول فرماتا ہے جو اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی پیٹھ پیچھے کی جائے، اس کے حق میں اس کی بھلائی کے لیے دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ دعائیں جلدی قبول ہوں تو دعا کرنے کا طریقہ اس طرح اپنانا چاہیے کہ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ جب آپ اس طرح سے دعا کریں گے اپنے مسلم بھائیوں اور بہنوں کے لیے تو پھر اللہ رب العزت ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، بلکہ فرشتوں کی جماعت مقرر کر دیتا ہے۔ فرشتے اس بندے کی دعا پر آمین کہتے رہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے رہتے ہیں کہ اے اللہ یہ چیز تو اس بندے کو بھی عطا فرما، جو چیز یہ شخص اس بندے کے لیے مانگ رہا ہے اے اللہ تو اس کو بھی وہ چیز عطا فرما۔ لہٰذا آپ کو ضرورت ہے مال کی تو آپ اس طرح دعا کریں، اے اللہ جو پریشان حال ہیں، مال کی تنگی میں مبتلا ہیں، اللہ تو انہیں مال دولت عطا فرما۔ تو فرشتہ جو ہے آپ کے حق میں دعا کرے گا، آمین کہے گا، اور فرشتہ کہے گا اے اللہ تو اس کو بھی مال عطا فرما۔ آپ پریشان ہیں اور پریشانیوں سے چھٹکارے کے لیے اس طرح دعا کریں، اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ تو فرشتہ یہ کہے گا، آمین کہے گا، اس کے بعد کہے گا اے اللہ تو اس بندے کی پریشانیوں کو وہ دور فرما۔ اسی طرح آپ یہ کہیں اللہ جو مسلم بھائی اور بہن یہ چاہتے ہیں میرے دلی مرادیں پوری ہو جائیں، آرزویں پوری ہو جائیں، تو فرشتہ آمین کہتا ہے، تو آپ دعا کریں اللہ ان کی دل و مرادوں کو پورا فرما، تو فرشتہ کہے گا اے اللہ تو اس بندے کی بھی دلی حاجت کو پورا فرما۔ یعنی آپ کی جو بھی پریشانی ہے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے، اور جو بھی آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس دعا کو پورا فرما دے اور میری فلاں مراد پوری کر دے، تو آپ اس چیز کو اپنے دوسرے مسلمان بھائی اور بہنوں کے حق میں اللہ رب العزت سے مانگیں، پھر فرشتے جو ہے آپ کے لیے سفارش کریں گے اور آپ کی دعاؤں پر آمین کہیں گے، اور یہ کہیں گے اے اللہ تو یہ چیز اس بندے کو بھی عطا فرما۔ کیونکہ جب انسان دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو یہ وہ دعا ہے جو اللہ رب العزت سب سے جلدی قبول فرماتا ہے۔ اس طرح سے جو دعا جو بندہ بھی کرتا ہے اپنے بھائی، مسلم بھائی اور بہن کی پیٹھ پیچھے جو دعا بھی کی جاتی ہے اللہ رب العزت
اس کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور دعا مانگنے کا کوئی خاص وقت، کوئی دن متعین نہیں ہے، آپ جب چاہیں دعا اللہ رب العزت سے مانگ سکتے ہیں، لیکن افضل اور بہتر وقت دعا کرنے کے لیے اور دعا کی قبولیت کے لیے تہجد کا وقت ہے۔ آپ تہجد کا اگر اہتمام کرتے ہیں تو تہجد کے وقت میں زیادہ سے زیادہ دعا مانگا کریں، دعا مانگنے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، اور دعا اگر اس طرح سے مانگیں گے تو پھر اللہ رب العزت اس کو سب سے جلدی قبول فرمائے گا۔ تو امید ہے بات آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔